أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آج جو ہے وہ ہمیں سورہ تین کی تفسیر کرنی ہے، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اس کی ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ یہاں غور کریں تو وہ ہے قسم دے رہے ہیں. تو بلکہ پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن بتا دیتی ہوں. تو جو سورہ تین ہے وہ 95 چیپٹر آف قرآن ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں ٹوٹل آیا جو ہے وہ 8 ہے، اور تین کا جو لٹرلی میننگ ہوتا ہے وہ فگ ہوتا ہے، یعنی کہ انجیر. اچھا، اب جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیتون اور انجیر کی قسم کیوں کھائی ہے. دیکھیں، دو پرپس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں. پہلا پرپس جو ہوتا ہے وہ آڈینس کی اٹینشن گریب کرنا ہوتا ہے قسم کھانے کا. دوسرا پرپس قسم کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس بھی چیز یعنی جس بھی آبجیکٹ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اس آبجیکٹ کی جو ہے وہ امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے وہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. دیکھیں، عرب ٹریڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو زمین ہوتی ہے، اس وہاں پہ جو پھل سب سے زیادہ اگتا ہے، اس زمین کو اسی کے اس پھل کا نام لے کر ہی اس زمین کو پکارا جاتا ہے. اب یہاں پہ فگ یعنی کہ انجیر جو ہے اس سے مراد ہے ماؤنٹ جودی. ماؤنٹ جودی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کیوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ماؤنٹ جودی ہے یہاں پر بہت سارے فگز اگتے ہیں، یعنی کہ انجیر اگتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ماؤنٹ فگ سے مراد ماؤنٹ جودی سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ماؤنٹ جودی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی ماؤنٹ جودی وہ جگہ تھی جہاں پہ نوح علیہ السلام اپنی بلیونگ کمیونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں پہ آئے تھے، یعنی کہ جہاں پہ ان کی کشتی آ کر رکی تھی، جس جگہ پہ، اس کو ماؤنٹ جودی کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے انجیر سے مراد ماؤنٹ جودی ہے. ماؤنٹ جودی کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ فگز اگتی ہیں، اور ماؤنٹ جودی نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی. اور یہ جو ہے یہ ساؤتھ ایسٹ میں پایا جاتا ہے، اور یہ ساؤتھ ایسٹ ٹرکی میں پایا جاتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جب نوح علیہ السلام یہاں پر آ کر رکے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آئے تھے اپنی بلیونگ کمیونٹی کے ساتھ، اور یہاں پہ نوح علیہ السلام نے مسجد بھی بلڈ کی تھی. ٹھیک ہے، اب اولیو سے مراد یعنی کہ زیتون سے مراد جو ہے وہ یروشلم کی زمین ہے. یروشلم کی زمین پہ جو ہے وہ زیتون بہت زیادہ اگتے ہیں. تو اولیو سے مراد جو ہے وہ یروشلم کی زمین ہے، اور یروشلم کی زمین جو ہے وہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جو یروشلم جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پریچ کیا تھا. تو یروشلم کی زمین کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ لینڈ آف یروشلم یعنی یروشلم کی زمین، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ زیتون بہت زیادہ اگتے ہیں. اب میں آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی چیز کا کسی کی بھی آبجیکٹ کے نام سے اللہ تعالیٰ اگر اس کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس کے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب میں آپ کو سمجھانا، سائنٹیفکلی جو ریسرچ ہوئی ہے کہ اولیو اور زیتون جو ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہ امپورٹنس ہے کہ وہ جو ہے یہ کینسر سے بچاتے ہیں انسان کو، یہ آسٹیوپروسس سے بچاتے ہیں، یعنی ہڈیاں جو بھوری ہو جاتی ہیں ان سے بچاتے ہیں. پلس جو آپ کے پاس فگز ہوتی ہیں، انجیر جو ہوتی ہے، وہ اس میں بہت زیادہ کیلشیم اور پوٹیشیم ہوتا ہے. اور جو اولیو ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ وائٹامن ای ہوتا ہے. یہ صرف جرنل نالج ہے کہ سائنٹیفکلی بھی ان کے کیا بینیفٹس ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کوئی بات کی ہے تو آج سائنٹیفکلی جو پروون ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی آیا نمبر 2 پہ.
آیا نمبر 2 جو ہے وطور سینی اور طور سنین کی. طور سنین سے مراد جو ہے وہ ماؤنٹ سائنائی ہے. ماؤنٹ سائنائی سے مراد جو ہے اس کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. تو ماؤنٹ سائنائی جو ہے یعنی جبل موسیٰ جو ہے وہ کس کی طرف, وہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب یہ جو ماؤنٹ سائنائی ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایجپٹ میں ہے, کچھ کہتے ہیں یہ کوفہ میں ہے, لیکن زیادہ تر جو چانسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایجپٹ میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں آیا نمبر 3 پہ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس شہر کی جو امن والا ہے. اب امن والے شہر سے مراد جو ہے وہ مکہ ہے. امن والے شہر سے مراد کیا ہے, مکہ ہے. اور مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ مکہ وہ ہے کہ اگر یہاں کوئی انٹر ہوتا ہے تو وہ سیف رہتا ہے. اور مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا بھی مکہ میں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ مکے میں گزارا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ مکہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. تو یعنی کہ مکے سے مراد جو ہے سیکیور سٹی, پیسفل سٹی سے مراد یہاں پہ مکہ ہے. اور مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جو ہے وہ آپ جو ہے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے, زیتون, انجیر, جبل موسیٰ اور مکہ. اب جو ہے ایک بات غور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ آبجیکٹس ہیں, وہ سبجیکٹس نہیں ہیں. سبجیکٹس یعنی جس کے جو ایک ایسی امپورٹنٹ بات جس کے ارد گرد آپ کی پوری سورہ گھوم رہی ہوتی ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آبجیکٹ تھیں, یہ صرف آڈینس کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے کی گئی, یعنی ان کے بعد ان آبجیکٹس کا جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ آڈینس کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے کھائی ہے, تاکہ جب آڈینس کی اٹینشن گریب ہو جائے تب اللہ تعالیٰ اپنے مین سبجیکٹ کی طرف آئیں, یعنی مین بات کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ اسکول میں ہوتا ہے نا, کسی ٹیچر کو اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے امپورٹنٹ تو وہ پہلے اسٹوڈینٹس کی اٹینشن گریب کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ بات پاتا ہے, وہ ایسی ڈائریکٹ امپورٹنٹ بات بولنا نہیں شروع کر دیتا. تو اب اس آیا میں بھی یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. تو جو 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, ایک تو پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان جو 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اپنے پروفٹس کی قسم نہیں کھائی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جو کہ ان کے پروفٹس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. جیسے کہ مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ماؤنٹ سائنائی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو فگ اور اولیوز تھی وہ آپ کا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی تھی یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ان سمبلس یعنی ان آبجیکٹس یا ان سمبلس کے تھرو ان کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ اپنے پروفٹس کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس سے یہ بینیفٹ بھی ہوا کہ ان سمبلس کی ان آبجیکٹس کی چیزیں بھی کیا, اب اس کی 2 ریزنس تھے کہ ان آبجیکٹس کی جو اپنی ڈگنیٹی ہے, اپنی امپورٹنس ہے وہ ہائی لائٹ ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ آڈینس کی اٹینشن بھی گریب ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ یہ جو اگر آپ غور کریں جو 5 میسنجرز جو ان آبجیکٹس کے تھرو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ کمیٹڈ تھے, یعنی اللہ نے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہر odds and ہر مشکل حالات میں ان لوگوں نے بہت اسٹرگل کی, بہت کوشش کی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیا نمبر 5 پہ, جو کہ اب یہاں سے آپ کا مین سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے, مین بات شروع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی اور آڈینس کی اٹینشن گریب کی تھی. اب یہاں سے آپ کی مین بات شروع ہو رہی ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین سانچے میں. اب آپ اگر یہاں دیکھیں, لقد کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی بات کو ایمفیسائز کرنا, اس پہ زور دینا. اللہ تعالیٰ 5ویں بار
اس بات پہ emphasize کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اوپر 4 بار کیا تھا ان چیزوں کا اوتھ لے کے, اور اب جو اللہ تعالیٰ 5ویں بار اس بات پہ emphasize کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں. وہ بات بیسکلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا, تکوین کا مطلب ہوتا ہے کاما. تکوین کا جو لفظ ہے وہ کاما سے نکلا ہے, اور کاما کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہت ہی کوئی آنریبل, بہت ہی کوئی نوبل, بہت ہی کوئی آنریبل یا نوبل چیز یا جو اپرائٹ ہو, اس کو کہتے ہیں تکوین. اب اللہ تعالیٰ جو ہے, آپ اگر غور کریں تو 2 چیزیں ہیں جو آپ کو بہت آنریبل, بہت نوبل بناتے ہیں. وہ ایک آپ کا ہے برین اور ایک آپ کا ہے ہارٹ. ہارٹ سے آپ محسوس کرتے ہیں, برین سے آپ سوچتے ہیں, اور یہی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہائیلی پروٹیکٹڈ رکھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں, ہیومن بینگز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو, آپ اگر ظاہری طور پہ دیکھ لیں, اسپرچولی دیکھ لیں, یعنی روحانی طور پر, یا ریشنلی یعنی کہ آپ ان کو جو ہے وہ عقلی طور پر دیکھ لیں, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے, اسپرچولی بھی, فزیکلی بھی, ریشنلی بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, انٹلیکٹ دی ہے, وزڈم دیا ہے, علم دیا ہے, جو کہ اپنے کسی اور کریچر کو نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ He has created for you all that is in the heavens and the earth. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے, اپنی سب سے افضل مخلوق کے لیے بنایا ہے. تو اس آیات سے اب آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ہیومن بینگس کو اپنی بیسٹ فارم میں جو ہے وہ پیدا کیا, اور اس کے لیے پوری کائنات بنائی ہے بیسکلی. تو اب ہم اس آیات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے 4 اوتھس لیے تھے, یعنی جن اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی تھی, اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے بہترین پروفٹس کی طرف اشارہ کر رہی تھی, نوح, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی تھی. تو یہ سارے جو تھے وہ بیسٹ ایگزامپلس تھے کہ ہیومن بینگس کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پروفٹ جو تھے یہ بیسٹ ایگزامپلس ہیں, چلتی پھر یہ بیسٹ ایگزامپلس تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو کتنا پراپرلی ڈیولپ کیا ہے, کتنا پراپرلی بنایا ہے, کہ ایون دو وہ پروفٹ ہوڈ کے انہوں نے پروفٹ ہوڈ اٹین کر لیا, یعنی کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز بن گئے. تو یہ وہ جو ساری پہلے اللہ تعالیٰ نے اوتھس لیے تھے وہ اس وجہ سے بھی لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا سکے کہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن بینگس کو پیدا کیا ہے ان کی بیسٹ ایگزامپلس کون ہے, اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پروفٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ میں اگر آپ آیا میں دیکھیں تو نیکسٹ آیا جو ہے وہ ہم لوگ بعد سے پڑھیں, مطلب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے. فی الحال جو ہے وہ آپ لوگ یہیں تک سمجھ لیں. جزاک اللہ خیر.